بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يبايعونك وإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد بالأرواح اللهم صل على جسد محمد بالأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور وقت بیعت سے پہلے نیت کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ہمارا اس گرمی میں اور آنے کا کیا مقصد ہے؟ نیت تو صحیح ہے تبھی تو آئے ہیں، لیکن نیت میں بوقت بیعت بھی بہت سارے احباب نہیں سمجھتے، تو ایک طویل عرصے تک تعلق کی خاطر کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں پا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیت میں ایسی خرابی ہوتی ہے جس خرابی کی وجہ سے اللہ جل شانہ اپنی معرفت کا جام اس شخص کے قلب کی طرف نہیں کرتے۔ تو اس سفر کے دوران اگر نیت میں کبھی بھی فساد تھا، اب اس کی اصلاح ہو جائے تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ کئی لوگ دنیا کے اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں، روزگار نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، کسی مالی تنگی کا شکار ہیں، چلو بزرگوں سے بیعت ہو جائیں گے، دنیا کے نظام ٹھیک ہو جائیں گے، شاید کوئی وظیفہ اچھا مل جائے، اس سے کوئی کام سیدھا کریں گے، اور جو زیادہ دیندار ہوں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اچھے سے خواب آئیں گے، میں مقبول عوام ہو جاؤں گا، کوئی ایسا مسخر مجھے مل جائے جس سے میرے اور کام اچھے ہو جائیں گے۔ اس طرح کا کوئی بھی جذبہ رکھ کر بیعت ہونے والا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ نفس کے ساتھ ایک معرکہ آرائی ہے۔ یہ بڑے سرکش دشمن شیطان کے ساتھ ایک زبردست جنگ کے آغاز کے لیے اس مورچے میں، اس صف میں کھڑا ہونا ہے، تاکہ میں اس صف میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کر سکوں اور اپنے ایمان اور یقین اور اعمال کو بچا کر کل اللہ کی بارگاہ میں اس قابل ہو سکوں کہ میں اللہ کو کوئی منہ دکھا سکوں۔ تو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ ہے کہ میں بیعت کیوں کر رہا ہوں۔ ایک دکان ہے تو دو ہو جائیں گی، چھوٹا کاروبار ہے تو بڑا ہو جائے گا، یا کوئی اچھا تعویذ مل جائے گا، مجھے کوئی اذن مل جائے گا کسی وظیفے کا۔ تو یہ خیالات بالکل ختم کرنے چاہیے۔ ان خیالات کے موجودگی میں تزکیہ کے آگے بہت بڑی رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے۔ یہ جو کلمات توبہ اور بیعت پڑھتا ہے نا آدمی، اور
اس صف میں شامل ہوتا ہے تو گویا اللہ جل شانہ اس کو اپنے خزانہ غیب کے جو ہیرے اور جواہرات ہیں ان ہیروں کی ملکیت اس کو دے رہے ہیں اور اس کو وہاں کھڑا کر رہے ہیں اور اس کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں جس جگہ پر فرشتے بھی اس شخص پر رشک کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنی نیت کی وجہ سے اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر رہا۔ تو سب سے بنیادی مقصود ہمارا اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہمیں اس وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو اللہ کی رضا کے بعد اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اللہ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں وہ بیت پر موقوف نہیں ہے، وہ جو بیت نہیں کرتے اللہ ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دینی ہے۔ ضرورت کا وعدہ ہے اللہ کا، خواہش کا وعدہ نہیں ہے، خواہشات کا وعدہ نہیں اللہ کا۔ خبردار کوئی آدمی بھی اس نیت سے کبھی کوئی وظیفہ نہ کرے کہ میری کوئی خواہش پوری ہو جائے۔ آرزویں میری پوری ہوں، میرے ارمان پورے ہو جائیں، اس کا وعدہ جنت کا ہے۔ ضرورت کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ہوگا اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے وہاں سے کھلائیں گے، وہاں سے دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم نافرمانی کر کے لیں یا تابعداری کر کے لیں، اللہ چوہے کو بھی دیتا ہے، چوہے کو دیتا ہے نا، چوہے کو ہمارے گھر کے خفیہ خزانوں تک رسائی ہوتی ہے، لیکن ہم چوہے کے آگے جو خوراک ڈالتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، جس کو چھل بھی کہتے ہیں، اس میں اچھی چیز اس کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھا کھانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، پکڑا جاؤں گا۔ اسی طرح ہم ایک طوطے کو پالتے ہیں، ایک شارک کو پالتے ہیں، ایک مینا کو پالتے ہیں اور رکھتے ہیں اس کو بھی جنگلے میں ہے، لیکن کتنا ادب احترام سے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتے ہیں اور دے کے خوش ہوتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو نافرمانیوں کی سزا ہوتی ہے جس پر دنیا کھل جائے اور نافرمان ہو، اس کو یوں سمجھیں جیسے چوہے کی خوراک ہے، جیسے چوہے کی خوراک ہے، جیسے اس موذی کی خوراک ہے جس کو بلا پھسلا کر ہم اصل میں اس کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے مقاصد کو اعلیٰ رکھنا چاہیے، باقی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کے لیے غلام بنا کر، نوکر بنا کر پیچھے چلانی ہوتی ہے۔ پیاروں کا کام نہیں ہے پیچھے دوڑنا، محبوبوں کا کام نہیں ہے دوڑنا، وہ تو لٹ پٹ کے خود دوڑتی ہے۔ اس لیے بوقت بیت کہیں بھی کسی بھی بزرگ سے، اللہ والوں سے تعلق رکھنے سے پہلے جذبوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ ولایت کے مقامات ہیں نا، کہتے ہیں یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے بننے کی التجا بھی بوقت بیت نہیں کرنی کہ مجھے کوئی منصب ولایت مل جائے۔ ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے کہ کیا التجا کرے
اللہ پٹائی سے بچا دے، اللہ عذاب سے بچا دے، بس جنتیوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہمیں عذاب نہ ہو، بس عذاب نہ ہو، ہم انسان بن جائیں، انسان۔ اس لیے انسانیت کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ ہم اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے بظاہر انسانوں میں ہیں، اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت چل رہی ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا، ورنہ بعض کارروائیاں ہماری اس قدر بھیانک ہیں، کرتوت اس قدر خطرناک قسم کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ستر پوشی کی چادر اٹھا دے تو کوئی شخص کسی کو اپنا منہ نہ دکھا سکے۔ یہ اس کی بے نیازی اور اس کی مہربانی ہے جس نے ہمیں پردے میں رکھا ہے، پردے میں رکھا ہوا ہے، پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو انسانیت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک زمانے میں دہلی گیا تو دہلی کی جامع مسجد میں آرام کا خواہش مند تھا کہ تھوڑی دیر میں آرام کروں یہاں پر، لیکن عشاء کی نماز ہوتے ہی اعلان ہوا کہ مسجد میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، مسجد میں ٹھہر کوئی نہیں سکتا، بس نماز پڑھیں، اور دروازہ بند ہونے لگا ہے۔ کہنے لگے مسجد کا جو اندرونی حال تھا وہ بند ہو گیا۔ میں ایک نیم کے درخت کے نیچے مسجد کے صحن میں کسی جگہ ایک پتھر رکھ کر لیٹ گیا۔ دل میں سوچتا ہوں اگر ان کو پتہ چلے میرے بارے میں کہ میں ہی احمد علی ہوں تو یہ مجھے بڑے اعزاز اور اکرام سے لے جاتے، لیکن انہوں نے مجھے ابھی نہیں چھوڑا مسجد میں۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کانپنا شروع ہو گئی، مسجد ہلنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے دروازے سے، اس کواڑ سے اندر جھانک کر دیکھا تو جو امام صاحب تھے وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے لا الہ کی ضرب لگاتے ہیں تو مسجد ایک طرف آ جاتی ہے، الا اللہ کرتے ہیں تو دوسری طرف آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو بڑا صاحب مقام آدمی ہے، اب اس تک اگر میری رسائی ہو جاتی ہے تو ان سے میں کو دعا کرا دوں اپنے لیے۔ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دروازہ کھلا اور میں نے اندر گیا تو میں نے درخواست کی کہ حضرت دعا کر لے میرے لیے۔ انہوں نے فرمایا جا اللہ تجھے انسان بنا دے، جا اللہ تجھے انسان کر دے۔ میں نے کہا حضرت انسان تو ہوں، اور کوئی دعا فرمائیں۔ فرمایا یہ میری ٹوپی جو ہے نا، میرا امامہ سر پہ رکھو، بازار کے چکر لگا کے آؤ ذرا۔ یہ حضرت پر جو اللہ نے کشف کو جو کھولا تھا نا، کشف مانوی جو کھلا تھا، کہتے ہیں اس کے بعد کھل گیا تھا۔ اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شیرہ والا گیٹ کی مسجد کے اوپر بیٹھتا ہوں، لاکھوں کے لوگ نیچے سے گزرتے ہیں، انسان بہت تھوڑے نظر آتے ہیں، انسان بہت تھوڑے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں جب بازار میں گیا کسی کو دیکھتا ہوں کتا ہے، کسی کو خنزیر دیکھتا ہوں، ایک موچی ہے جو جوتے گانٹ رہا ہے اور وہ انسانوں کی شکل میں ہے، باقی کوئی آدمی بھی مجھے انسان نظر نہیں آتا۔ پگڑی ہٹاتا ہوں تو عام ماحول ہے، پگڑی سر پہ رکھتا ہوں تو کچھ اور دیکھتا ہوں۔ عرض کیا حضرت اب دعا فرما لیجیے واپس آئے تو۔ فرمایا جاؤ اللہ تجھے انسان بنائے۔
انہوں نے کہا، میں نے اونچی آواز سے کہا آمین آمین۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں، نظر میں رہنے میں، تعلق رکھنے میں، بیعت کی اس میں سب سے بنیادی نقطہ اللہ ہمیں انسان کر دے، اللہ انسان بنا دے۔ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اور جب انسان بنتا ہے نا آدمی بہت نارمل ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک اپنے اندر بزرگی کو بھی پائے نا، یہ دعویٰ بھی اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے اندر اگر تقوی کے احساس کو پائے، نیکی کے احساس کو پائے، علم کے احساس کو پائے، یہ بھی غیریت ہے، یہ بھی غیر ہے۔ یعنی یہ ادا بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اللہ کے سامنے بس اس طرح مٹ جائے، اس طرح مٹ جائے کہ بس وہ ہو اور کچھ نہ ہو، وہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آئی نا کہ وہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، یعنی اپنے وجود کو، اپنی انانیت کو، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے ایسا گم کر دے، ایسا گم کر دے، ایسا گم کر دے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہ ہے بیعت کا مقصد، یہ ہے صحبت کا مقصد، یہ ہے تعلق باللہ۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھے اور نیکی کے دعووں میں لگ جائے اور اپنے آپ کو صاحب مقام سمجھنا شروع ہو جائے۔ اس نے بھی ٹھیک نہیں کیا، نہ یہ انتہا ٹھیک ہے، نہ وہ انتہا ٹھیک ہے، نہ دنیا کا وہ درجہ ٹھیک، نہ دین کا یہ درجہ ٹھیک۔ ہمارے تو بزرگوں نے فرمایا، ایسے ایسے لوگ تھے جو سمندروں کے سمندر پی گئے اور ڈکار بھی نہ لیے، سمندر پی کے ڈکار بھی نہ لے۔ میں جو ہوں سو ہوں، آپ جو ہیں سو ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے سب کا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے کوئی آدمی کبھی بھی اس کا بھی اظہار نہ مناسب کرے اپنے لیے کہ جی میں اللہ کے کچھ رموز اسرار سے واقف ہوں۔ اور جنہوں نے بیعت کے بعد کچھ پایا ہے نا، کچھ حاصل کیا ہے، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد کہ جن کو اللہ کی خبر ملی ہے نا، پھر ان کی خبر واپس نہیں آئی۔ جن کو خبر اللہ کی ہوئی، ان کی خبر پھر واپس نہیں آئی، کیونکہ اللہ کی خبر جس کو ہو جاتی ہے، اب وہ اتنے بڑے خزانے تک، اتنی بڑی دولت تک پہنچا ہے وہ، اب اگر اس راستے کو، اس راز کو وہ فاش کرتا ہے تو راز کو فاش کر دینے والا آدمی تو مقبول نہیں ہوتا۔ پھر راز دکھا سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس پہ اللہ ملیں گے، اور جو اس نے اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اس پر وہ اپنی بزرگی کو بھی کبھی نہیں جتائے گا، اپنی بزرگی نہیں جتائے گا۔ یہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی یہ بات۔ تو بیعت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑا مقصود کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس، اور ہم پٹائی سے بچ جائیں، ہم پٹائی سے بچ جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں مل جائے بس۔ اور اس کے ملنے میں کیسا ملتا ہے وہ، ہم اس کو کیسے پاتے ہیں، اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑیں گے، کتنی کوششیں کرنی پڑیں گی، اس کی اخیر تک جانا ہے، اس کی انتہا تک جانا ہے، اس کی انتہا تک جانا ہے۔
اور بیعت کے بعد یہ نہیں کہ جاہلوں کی طرح کہ جی بس ہم نے فلاں گدی سے بیعت کر لی ہے اور فلاں پیروں کے مرید ہو گئے، جیسے عام جہلا ہوتے ہیں، بس پیروں کے آگے ہم نے بچھا دیا سر پہ، وہ جانے اب خدا جانے۔ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب اللہ کی عظمت کا اظہار ہوگا اور جب یہ صدا اٹھے گی کہ لمن الملک اليوم، کہ کون ہے آج کے دن کا بادشاہ، تو انبیاء بھی اس سے نفسی نفسی کریں گے، انبیاء بھی پریشان ہوں گے اس دن۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے اللہ کو مقصود بنا کر، اللہ کو مطلوب بنا کر، اللہ کو مطلوب بنا کر اور اللہ ہی کو اپنا کارساز و دستگیر بنا کر، اللہ ہی کو اپنا مطلوب بنا کر محنت کرتا رہے، چلتا رہے، اللہ اس پر فضل کر دیں گے اور اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو جائے گا۔ اب یہ جو بیعت ہے اور تعلق ہے رجال اللہ سے، یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن ویسے بھی اتار سکتے تھے، ساری مخلوق کو قرآن ایسے ہی مل جاتا، لیکن درمیان میں واسطہ رکھا۔ کرتا اللہ خود ہے، سب کچھ کرنا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، درمیان میں یہ واسطہ رکھ دیا کہ مجلس کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے ایمان کی تجدید ہوگی، اپنا احتساب ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی جتنی باتیں بیان کی آپ سے، اب بہت سے ساتھیوں کے لیے یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اگر یہ اس مجلس میں نہ آتے تو یہ باتیں کہاں پاتے؟ جی کیا کہا وہ، کیا کہا وہ، ہاں، بہلتے کس جگہ اپنے جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، آگے تیری چوکٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، سنا ہے نہیں؟ اسی مناسبت سے کوئی شعر آیا تھا، اس لیے وہ آپ کو سنا دینا۔ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ تیری، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، نہ جانے ہم کہاں جاتے۔ نہ واعظ سے کوئی رشتہ نہ زاہد سے شناسائی، اگر ملتے نہ رندوں کو تو پیمانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ، بہلتے کس جگہ جی بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخے لیے آئے وہ محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اگر کچھ اور بھی گردش میں رہتے دیدہ ساقی، نہیں معلوم چکر کھا کر میں خانے کہاں جاتے۔ یہ اللہ والوں نے اپنے اپنے ذوق سے نا ان مجلسوں کو اس طریقے سے، سچ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نیت کو درست رکھا، مطلوب مقصود کو پا گئے، جنہوں نے راستے کی کوئی بات نہیں سوچی وہ خوار ہو گئے، اور اسی راستے میں جیسے مولوی صاحب ابھی بیان میں فرما رہے تھے کہ جن سے تعلق رکھا ان کو تو نہ نبی سمجھے نہ فرشتہ سمجھے، ان کو نہ نبی سمجھے نہ فرشتہ سمجھے۔ یہ کئی لوگ جو ہے نا پیروں کو نبی سمجھنے لگ جاتے ہیں، فرشتہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی خوار ہو جاتے ہیں، یہ بھی خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہوں سے نفس سے آزاد ہوتے ہیں،
اور پیر جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، وہ انہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ کوئی مخلوق تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ آداب اس راستے کے جب سمجھ آ جائے نا تو پھر یہ سفر بڑا ہی مبارک لگتا ہے۔ اس سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوتی آدمی کو، پھر نہ شیخ تھکتا ہے نہ مرید تھکتا ہے، پھر نہ بناوٹ کی ان کو ضرورت نہ ان کو ضرورت، دونوں بہت آسانی سے چلتے ہیں، بہت آسانی سے چلتے ہیں۔ اس لیے ایک تو نیت، جذبہ ٹھیک ہوگا، سال ہر سال تک سبحان اللہ فقیروں نے سفر کیے، نہ گرمی لگی نہ سردی لگی، کیونکہ مقصود اعلیٰ تھا، اور جب مقصود آدمی کو عالی ہو نا تو اس راستے کی ہر چیز عالی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلیفہ گزرے ہیں، حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پشتو میں دیوان لکھا ہے، اور وہ کشمیر اور سید پور کا علاقہ تھا۔ اس راستے میں جتنی آبشاریں آتی ہیں، اس راستے میں جتنے کھڈے اور نالے اور نالیاں آتی ہیں، اس راستے میں جتنے سنگریزے آتے ہیں، ان کی بھی تعریفیں کی انہوں نے، ان کی بھی تعریفیں لکھی، اور عرصے تک نا جب وہ جاتے تو حضرت کا وصال ہوا تو وصال کے بعد فرمایا کرتے تھے میں ان راستوں کو بھی چوموں، میں ان پہاڑوں کو بھی دیکھ کے چوموں، ان سنگریزوں کو بھی چوموں، ان وادیوں اور چشموں کو بھی چوموں جہاں سے میرے شیخ سید پوری کا گزر ہوا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کو وہاں سے خدا کا پتہ چلا تھا، اللہ کا پتہ چلا تھا، اور اللہ کا پتہ جہاں سے چلا ہے اب وہ ہر چیز محبوب ہو گئی ہے، ہر چیز محبوب ہو گئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کے جذبات ٹھیک ہو نا، جذبات ٹھیک ہوں، آپ یقین کریں کہ اصلاح ایسے ہوتی ہے، پھر تربیت کا سفر بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں یہ آج کی خانقاہ کے ماحول سے رخصت ہو گئی ہیں، یہ باتیں آج کے اس دور میں تربیت کے ماحول سے یہ باتیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ساری یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، تاکہ یہ نسبتیں اور یہ سلسلے روحانیت کے قیامت تک صحیح طریقے سے قائم رہیں، صحیح طریقے سے قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ بس ہم پہنچے ہوئے، بس آپ نے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم بخشوا دیں گے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا کبھی بھی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جڑیوں سنگیو اللہ دا بوا نہ چھوڑیو، اللہ دا بوا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ یہ سارے کام ہم اللہ کے در کے لیے کر رہے ہیں، یہ کہ ہمیں اللہ کا در مضبوط ہو جائے ہمارا، اسی جذبے سے ہماری یہ مجلسیں ہیں، اور یہ مجلسیں خواص کی مجلسیں۔ اچھا یہ بھیڑ نہیں ہے، رش نہیں ہے یہاں پر۔ اب بھیڑ اور رش میں جذبات الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں ایک بھی آ گیا نا کام کا، ایک بھی، اس نے دنیا کے نظام بدل کے چھوڑے ہیں۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے نا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تو کیا ہوا، اور حضرت خواجہ گنج بخش لاہور والے آئے تو کیا ہوا۔ یہ ایک شخص تھا نا، ایک شخص ایک انجمن اور تحریک بن کر ایک دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا خود اپنا وجود ان سارے فتنوں سے پاک تھا۔ اس لیے یہ اخیر دور ہے اپنا، اور ہم جس دور کے ہم ہیں ہمیں اس وقت بہت کچھ سوچ سمجھ کے چلنا ہے کہ میں دنیا سے اس حال میں نہ جاؤں کہ میرے ساتھ عالم ناسوت لگا ہوا ہو، دنیا لگی ہوئی ہو۔ میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت،
میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں اپنے پیچھے کو اچھے انسان چھوڑ کے جاؤں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی کم از کم ایک جماعت ایسی بنا لے، جماعت سے مراد نہیں کوئی نئی پارٹی کھڑی کر دے، اتنے ساتھی اس کے ساتھ ہوں کہ جن کے بارے میں اس کو یہ اندازہ ہونے لگے کہ یہ آدمی اس وقت تعلق باللہ کے مقام پر ہے۔ یہ کم از کم اب دنیا کی وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں جو عام لوگوں میں ہیں، یہ محفوظ لوگوں کی جماعت ہے۔ تو یہ تزکیہ جب ہو جائے گا نا، تزکیہ، تو اب بہت اچھے ہو جائیں گے ہم سارے۔ اور جب تک تزکیہ نہ ہوگا پریشان ہے آدمی۔ میں ابھی مضمون ایک دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو چلایا بھی تھا، کسی عرب عالم کی کتاب میں نے مولوی صاحب سے منگوائی، انہوں نے بہت اچھے انداز سے لکھا ہے اس کو۔ اس وقت ہم جتنے لوگ ہیں نا، تزکیہ نہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخالفین کفار سے برے لگتے ہیں، اپنے بارے میں حسد رکھنے والے ہمیں مسلمان نظر نہیں آتے۔ کوئی شخص ہمارے بارے میں اگر منفی قسم کی بات کر لے تو ہمارے جذبات اس قدر بھڑک جاتے ہیں یا تو ہم ان کو دادی نانی کی گالیاں دیتے ہیں، اور یا ہم ان کو پرلے درجے کا کافر سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس نے ایسا کہا ہے۔ اور اس انا کی جنگ میں سب سے پہلے برباد یہ شخص خود ہوتا ہے۔ اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے نا، تزکیہ، تو پھر آدمی یہاں سے سنے یہاں سے نکال دیتا ہے۔ خیر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اگر صحیح رہبر نہ ملتے نا، صحیح مشائخ نہ ملتے، صحیح استاد نہ ملتے، تو کم از کم مجھ جیسا آدمی مدینہ طیبہ جا کر توحید اور رسالت کا فرق نہ کر سکتا کہ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ یہ جو لوگ آپ پر بکواسیں کرتے ہیں نا، اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ آپ کو کوئی جادوگر کہے، کوئی مجنون کہے، جو بکواس یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ اس کا غم۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کو معاف کیا کسی نے؟ موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ دنیا میں میرا مخالف کوئی نہ ہو، مجھے کوئی برا بھلا نہ کہے، ایسا کوئی۔ فرمایا موسیٰ یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، جی انہوں نے مجھے نہیں بخشا، تجھے بخش دیں گے؟ نبیوں پہ تہمت لگی ہے کہ نہیں لگی؟ عورتیں میری بات سن رہی ہیں، حضرت مریم کتنے بڑے صدمے سے گزری۔ حضرت اماں عائشہ جس کا حجرہ جنت ہے، جن کا گھر جنت ہے، وہ ذوق بحال ہے کہ نہیں؟ جن کے گھر کو جنت کہا گیا، جس میں اماں ساری زندگی رہی، وہ گھر جنت ہے، اور جس میں اللہ کے نبی آرام فرمائے وہ جنت ہے، جہاں صدیق عمر سوئے وہ جنت ہے۔
اس حجرے کی مالکہ کو نہیں بخشا گیا۔ اس حجرے کی مالکن جو تھی اس پہ کتنا سخت قسم کے الزام لگے، کیسی سخت باتیں ہوئی۔ لیکن جن کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے نا، تزکیہ کی پہلی علامت یہ ہے۔ ایک بات ساتھی سن لیں، ایک اور بڑی خاص بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جس میں کسی کا نقصان ہو نا، نقصان، آپ حکمت اور دانائی سے اس آدمی تک وہ بات پہنچا دیں، سمجھ رہے ہوں کہ اس آدمی کی حرکت سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو گرنہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے کی توہین کی، اور یہ ان کا جو مرید پاس بیٹھا تھا، اس نے آ کر اس شیخ سے یہ کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا وہ تو نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہو۔ وہ تو نہیں کہہ رہا، آپ کہتے ہو۔ کہا حضرت میں نہیں کہتا، اس نے کہا ہے۔ فرمایا اس نے جو فائر کیا تھا وہ تو گیا ہوا میں، وہ تو اللہ کو جواب دے گا۔ میرے دل میں اس سے کوئی بدگمانی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ نے اس کی بات نقل کر کے میرے سینے میں گولی مار دی ہے۔ اب میرے سینے میں اس کی ایک نفر ڈال دیا آپ نے۔ یہ جو پیری مریدی کرنی ہے نا، اصلاح کرنی ہے، ان چیزوں کو دیکھا کریں۔ یہ چیزیں نصیب ہو جائیں تو ہم انسان بن جائیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام پر کیسی تہمت لگی؟ اللہ اللہ، اگر آپ سوچیں نا اس بات کو، یوسف علیہ السلام کی تہمت کو اگر کوئی سوچے، اس لیے میری ایک درخواست ہے، کبھی بھی کسی آدمی پر کتنی سخت قسم کی بات آپ تک پہنچ جائے، آپ اس کے ناقل نہ بنے کبھی بھی۔ جواب آپ کو دینا پڑے گا اللہ کو۔ آپ اس کو روایت نہ کریں آگے، آپ اس بات کو پھیلانے والوں میں نہ ہوں۔ یہ ہے اصلاح کے مقاصد، یہ ہے بیعت کے بعد یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ آپ نے اگر کہا جی مجھے نفل بھی نصیب ہو گئے ہیں، ذکر بھی نصیب ہو گیا ہے، لیکن زبان ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کی وہی ساری حرکتیں ہیں، وہی کام ہیں سارے، تو آپ مقصود کو نہیں پا سکتے۔ یہ بطور مثال کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، امام الانبیاء کا ذکر کیا، خود اللہ کی ذات کا ذکر کیا۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ معمولی گالی ہے یہ؟ تو اس کے باوجود بھی ہم عام جیسے ہم لوگ، کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا مخالف کوئی نہ ہو، میرا حاسد کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ہمارے عزیز فرمایا کرتے تھے اللہ باندھا نہیں چھوڑتا کسی بھی، اللہ فارغ نہیں رکھتا کسی کو بھی۔ مجد رسانی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی بھی نکیل کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ بھی بہت زیادہ آگے نہ چلے جائیں۔ ایک خلیفہ کو خط لکھا، دو باتوں کی وصیت ہے آپ کو، دو باتوں کی نصیحت ہے، ایک اللہ نہ بننا، دوسرا نبی نہ بننا۔ مرید نے کہا حضرت سمجھا نہیں ہوں میں۔ فرمایا جو آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں، ٹھیک ٹھیک ویسے ہو، یہ اللہ کی شان ہے، صرف یہ اللہ کا کام ہے۔ اور فرمان نبوت سے انحراف کفر ہے۔ آپ کی بات سے انحراف کفر نہیں ہوگا کہ آپ جناب کہیں جی میں نے یہ کہا تھا تو کیوں نہیں کیا۔ یہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشورے کو حکم سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کسی نے مشورہ لیا یا ہم نے کسی کو مشورہ دیا نا،
اور اس آدمی نے اس کی تعمیل نہیں کی، تو تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو کہتے دیکھو میں نے جو کہا تھا، یعنی آپ نے حکم دیا تھا۔ میری بات کو یاد رکھیں، اس سے بزرگی کا گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا، حضرت بریرہ بڑی شان والی عورت تھی، اصول فقہ کی بنیاد رکھ کر گئی ہیں۔ ان کو امت پہ جو بڑا احسان ہے نا، وہ کیا ہے؟ اصول فقہ کی بنیاد یہاں سے ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ علماء کرام میری بات کو سمجھے ہوں گے کہ اصول فقہ کی بنیاد کیسے رکھی حضرت بریرہ نے۔ ان کے شوہر آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، بریرہ مجھ سے طلاق مانگتی ہے، بریرہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور وہ ابھی آپ کے پاس آئے گی مشورہ لینے، تو حضور اس کو میرے حق میں مشورہ دے دے کہ وہ مجھ سے جدائی اختیار نہ کرے۔ وہ اتنا پریشان تھا، اتنا رویا آ کے۔ تو جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا یا نبی اللہ، میں ساتھی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایسے مسائل تھے جو نہیں رہنا چاہتی میں۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ تو اس کے ساتھ رہے۔ حضرت بریرہ فرماتی ہے حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے آپ کا؟ یہی سے مسئلہ بنا ہے نا، یا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ فرمانے لگی حضور اگر حکم ہوتا تو انکار کی مجال ہی نہیں تھی، انکار کی مجال ہی نہیں تھی۔ اس لیے حکم کا درجہ الگ ہوتا ہے، مشورے کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ فرمایا حضور پھر مشورہ ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یہ انکار ہے یہ؟ اور حضور خفا ہوئے سے نہیں۔ اس لیے شریعت کا مزاج بھی سمجھنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، جہالت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ اصول جو لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کی جو پابندی کر کے اس سفر پہ چلیں گے وہ منزل کو پہنچیں گے۔ مربی بھی آسان رہے گا، مرید بھی آسانی میں رہے گا۔ اس لیے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم باجوں کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر بھی جو فقیری کرتا ہے وہ کافر اور دیوانہ ہو کے مرتا ہے۔ علم کے بغیر فقیری بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ علم جو تصوف والا ہے نا، تصوف کا جو علم ہے، یہ بغیر علم کے، بغیر صحیح معلومات کے بندے کو زندگی کر دیتا ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے ساری چیزوں کو۔ اب یہ جو باتیں میں نے چند آپ سے بیان کر دی نا، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ باتیں روز روز بیان نہیں ہوتی، اور نہ یہ بیان چاہت سے ہو سکتا ہے صاحب۔ یہ میرے بیان تیاری والے بیان نہیں ہوتے، میرے کو کتاب دیکھ کر نہیں آتا۔ یہ مجمع کی ضرورت پر اللہ تعالیٰ بات کو کھولتے ہیں، اور پھر ایک ہی دفعہ کھل جاتی ہے یہ۔ پھر کبھی بیان کبھی کوئی اللہ موقع پہ آ جائے تو آ جائے، مجھے نہیں یاد کہ پھر میں مقرر بات کروں، کبھی مقرر بات پھر نہیں ہو سکتی۔ ملتے جلتے الفاظ آ ہی جاتے ہیں، لیکن یہ جیسا بیان ہوا یہ بیان ضرورت کے مطابق ہے۔ اس کے کو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ علاج کی بات ہوئی ہے، علاج کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس علاج کو ہم نے اختیار کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تربیت کا سلسلہ آسانی سے چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بزرگوں نے اس تصوف کو، اس پیری مریدی کو دکانداری سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے صاف ستھرا ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم اب اس امانت کے امین ہیں۔
خیانت کریں گے تو بھگتیں گے، پھر خیانت کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے جن ساتھیوں تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں نا، یہ اتمام حجت ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ میں اسے عمل کرتا، اس پر میں اس پہ ایسے عمل کرتا، ٹھیک ہے نا یہ بات۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس راستے کے آداب بھی سمجھا دے، اور اس راستے کی جتنی بھی باریکیاں اللہ ہم پہ کھولے، تاکہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں اسرار حاصل کر سکیں، اللہ کو پا سکیں۔ یہ میں آپ کو ہزار مشقتوں سے بچایا، آپ کو ہزار مشقتوں سے، ہزار غموں سے نکل گیا آپ۔ ہزار نقطے میں یہ بات نہیں ہے جو ایک نقطے میں بات ختم ہوتی ہے، ساری دنیا کے فریب ختم ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس موجودہ فتنے کے دور میں آپ جتنے لوگ بھی ہیں نا، امت کی اصلاح کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ربط میں، اب ہم سب ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم خود بھی صحیح ہوں اور ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی صحیح ہوں، اور جب ہم مریں تو اس حال میں مریں کہ ہمارے ساتھ ایمان ہو، اعمال ہوں، اچھے اخلاق ہوں، ہمارا تزکیہ ہو، ہمارا اچھا کردار ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے بیعت کی سے پہلے کی چند باتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نئے ساتھی بیعت ہونے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پر، اور باقی جن ساتھیوں نے پہلے سے بھی ایسی باتیں سن رکھی ہیں، نہیں سنی تو آج انہوں نے سن لی ہیں، جب بھی مجلس میں آیا کریں۔ میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے، ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت فقیر گھر سے چلتا ہے شیخ کی ملاقات کے لیے کہ ہم خانقاہ میں جائیں گے، اسی وقت اللہ کی طرف سے فیضان شروع ہو جاتا ہے، دونوں جانب سے محبت، اور ماں کی چھاتی کا دودھ بچے کی طلب پر ہوتا ہے، اس کے رونے پر ہوتا ہے۔ تو جتنی طلب ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنا شوق ہوگا، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ فیضان دیں گے۔ اب اس کے بعد دو باتیں ہیں، مجلس ربط رکھنا، تعلق خاطر رکھنا، اور ذکر پر دوام کرنا، جو ہدایات ہو، معمولات ہو، اس کی پابندی کرنا۔ میں نے خود ایسے ساتھی دیکھے کہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کے زمانے میں، بیماری تھے، ہم نے جس دور میں ہمارا تعلق ہوا تو تقریباً ذوف کا زمانہ تھا، کئی ساتھی جاتے بیٹھک میں بیٹھ کر یا گھر کے پاس بیٹھ کر ذکر کر کے چلے جاتے بغیر ملاقات کے۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ ملاقات، بس کام ہو گیا، کیا کرنا ملاقات تنگ کرنے کا، جس مقصد کے لیے آئے تھے مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے یہ، کیونکہ جس مقام پر ذکر ہوتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی جس وجود میں، وہ در و دیوار بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ جگہ بھی اللہ اللہ کرتی ہیں۔ میں نے خود یہ چیزیں بہت محسوس کی ہیں، یقین جانے اتنی محسوس کی ہیں کہ ایک دفعہ اتنا طویل مراقبہ کیا، اتنا لمبا مراقبہ کیا کہ گھنٹوں گزر گئے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی 2-4 منٹ پہلے بیٹھے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ اور ہمارے سلسلے میں ہی ایک بڑی خانقاہ تھی، خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد بھی جہاں صحیح لوگ گزرے نا، یہ ان کی خاص باتیں ہیں، میرے بعد بھی جو لوگ صحیح نیت سے یہاں آئیں گے کہ ہمیں اللہ ملے، تو یہاں کے در و دیوار بھی اسے فیض دیں گے، میں اپنی بات کرتا ہوں بڑی ذمہ داری سے۔ بہت عرصہ پہلے خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا زمانہ تھا، تو میں حاضر ہوا وہاں پر کندیا شریف ان کے مزارات پر، جو بہت بڑے اولیاء کرام دفن ہیں وہاں پر۔ آپ یقین کریں
میں نے محسوس کیا کہ خانقاہ سراجیہ کا پتہ اللہ اللہ کر رہا ہے، در و دیوار اللہ اللہ کر رہی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا محسوس ہوتا ہے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ مجھے فرماتے ہیں مولانا ان سے کہو سلوک بہت ضروری ہے، سلوک بہت ضروری ہے، یعنی محبت اور معرفت کا سفر بہت ضروری ہے۔ اس سفر میں چلے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ حیران ہو گیا میں۔ وہاں سے چل کر میں موسیٰ شریف گیا، ان کی پیروں کے پاس کافی دیر میں مراقب رہا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی بات۔ تو میں نے حضرت جی صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت جن کے مرید تھے ان کے ہاں تو بڑی شان و شوکت ہے، اور جو مرکز ہے وہاں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ سبحان اللہ، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا دریا کی تیراکی آسان ہوتی ہے، دریا میں تیرنا، سمندروں کی تیراکی آسان نہیں ہوتی۔ سمندروں میں اتنا جلدی کوئی تیرنا نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ واہ، سچ کہا یہ۔ تو شکر ہے ہماری نسبت اللہ نے ایسے لوگوں سے رکھی تھی، ایسے لوگ اللہ نے ہمیں دکھائے زندگی میں۔ اور میں بلا مبالغہ کل بھی پرسوں کی ساتھی سے کہہ رہا تھا، شکر ہے کہ ہم نے ایسے اچھے لوگ دیکھ لیے تھے، ورنہ اس موبائل کے فتنے کے زمانے میں موبائل کے فتنے کے زمانے میں وہ بڑے خوش قسمت سے کہ ان فتنوں سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ بعد میں کوئی ایسا نمونے بھی پیدا ہوں گے، جی ایسے نئے چیزیں آئیں گی۔ بس ایک خدا تھا اور وہ تھے بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو صرف ایک اللہ ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک اللہ ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، کیا کہا تھا کسی نے؟ یہ سچ کہا ہے کسی نے۔ اس میں دعویٰ بزرگی نہیں ہے، لیکن بہت حقیقت بات ہے یہ کہ آنے والے وقت کچھ اور ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جماعت ہے، یہ جو لوگ آپ سامنے بیٹھے ہوئے نا، اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی کرو، میں آپ کے لیے کروں کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ کم از کم روز محشر اس جماعت کو یہ کہا جائے کہ تم بغیر حساب کتاب کے جاؤ، چلو جاؤ پاس ہو سارے، بغیر حساب کتاب کے جاؤ۔ بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ کوشش کرو، ہمت کرو، اور صحت کی نعمت کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو۔ اور اس صحت کی زندگی میں کوئی روزہ رکھ سکے، اس صحت کی زندگی میں جو تہجد میں اٹھ سکے، نوافل پڑھ سکے، جتنا اللہ کو راضی کر سکے کرتا رہے۔ جب جان پر بن گئی نا تو پہلی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آدمی سے اعمال نہیں ہو سکتے تھے، چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے قیامت والے دن لوگوں کو بلایا جائے گا نا، اور اللہ فرمائیں گے سجدے کرو، سجدہ۔ تو ایک لوگوں کی جماعت آئے گی جو سجدے کے لیے سجدہ کرے گی، لیکن سجدہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کی کمروں کے اندر کیلیں گاڑ دو ابھی۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں میرے آگے سجدہ نہیں کیا۔ قالوا یدعون الی السجود وہم سالمون، یہ ہٹے کٹے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ٹھیک ٹھاک ہو کے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پرواہ نہیں، اعمال کی پرواہ نہیں۔ تو پھر وہاں کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جن کو صحت، جوانی، عمر اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو اموات کا نہیں پتہ چلتا اس وقت، وہ منصوبہ بندیوں کا آج کل کوئی فائدہ نہیں زیادہ۔ اچھا
کہ زیادہ منصوبہ بندیاں کرے آدمی۔ ابھی ہمارے پچھلے شاید مہینے میں وہ دوست تشریف لائے تھے، بھائی افضل صاحب کے بینوئی عبداللہ بھائی فیصل آباد والے۔ اب وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، ٹھیک ٹھاک آدمی۔ اللہ کا نظام دیکھے کہ وہ بھی 2-4 دن پہلے فوت ہو گئے، اچانک کسی بیماری نے پکڑا اور موت آئی، ہو بس کام ختم ہو گیا۔ بہرحال اس بیماری میں نا وہ میری ملاقات کے لیے آئے، مجھے بہت احساس ہے اس بات کا کہ بیماری میں فیصل آباد سے صبح کی نماز آ کر یہاں پڑھی، ملاقات کی، دعا کرے میرے لیے۔ ان کے لیے بھی اللہ سے خاص دعا کرے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دے۔ تو اس طرح اموات، حادثات، واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تزکیہ کی دولت نصیب فرمائے۔ اب یہ بیت والے ساتھی آگے آ جائیں، جو کلمات توبہ میں پڑھوں میرے ساتھ ساتھ سارا مجمع پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بدنگاہی سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیت کو قبول فرما۔ بس یہ آپ حضرات کی توبہ بھی ہو گئی، بیت بھی ہو گئی، اور یہ یقین کریں کہ صدق کے دل سے جس نے توبہ کی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ آج کے بعد زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ جو ہم نے لایانی کی، گناہ کیے، استغفار کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ہمارے طریقے میں ذکر اس ذات کا ذکر زبانی بھی ہوتا ہے اور قلبی بھی، تو اس ذکر کو زبانی بھی کرنا ہے، یعنی اللہ 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 اللہ، اور اسی نام کا مراقبہ بھی کرنا ہے تصور کے ساتھ، دل کے خیال میں، دل میں اللہ 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 اللہ، اس کا تصور سے ذکر کرنا ہے اور اس کی محنت کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں اذن اور اجازت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے آپ صاحب حضرات اسی نیت سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ دولت دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب سے یہ دولت عطا ہوئی۔ آپ نے یہ دولت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ دولت حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، ان سے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور
ان سے یہ دولت حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے بصورت نقش بندیہ یہ دولت حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے یہ سینہ بسینہ یہ باطنی دولت شیخ احمد سرحدی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دولت پہنچی، اور ان سے یہ دولت حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ دولت مجھ گنہگار کو پہنچی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مجھ گنہگار تک روحانی طور پر 32 واسطے ہیں، اور حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ کوئی بندہ خدا آپ سے اللہ کا نام پوچھنے آئے تو ان کو یہ میری اجازت سے یہ عزت دیا کرے۔ تو میں نے تمام حضرات کو توبہ پڑھا کر کلمات توبہ و بیت ذکر اس میں ذات کی اس میں اعظم کی اجازت دی، آپ کہیں ہم نے قبول کی۔ بس رابطہ رکھیں، جمعرات والے دن اور اتوار والے دن ہماری مجلس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وقت لے کے ملاقات کے لیے آنا چاہے تو آ سکتے ہیں۔ تو مزید یہ ہے کہ ہمارا اجتماع انشاءاللہ کن تاریخوں میں 11، 12، 13 اکتوبر کے مہینے میں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ وہ 11 جمعرات ہے، جمعرات سے ہوگا 10، 11، 12 یعنی جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی صبح دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو ساتھی ابھی سے اپنا نظم سیٹ کر لیں، جنہوں نے چھٹی لینی ہے، ہفتہ اتوار تو چھٹی ہے اس میں، اور جمعہ بھی جمعرات کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جمعے کی چھٹی اضافی لینی پڑے گی۔ تو ساتھی ابھی سے ہی اپنی معمولات میں اس کو نوٹ کر لیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، یعنی جمعرات کی مغرب سے عصر سے اتوار کی صبح اشراق تک انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہوگا۔ تو ابھی سے ساتھی اپنا نظم سیٹ کر لیں تاکہ پورے طور پہ شرکت ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے اللہ سب کو اپنا مقرب ولی بنا، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما، سب کو اللہ تعالیٰ کا معاملہ نصیب فرما، اے میرے اللہ سب کی بیماریاں دور فرما۔ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس مجمع میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کو اپنا خاص کرم نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے یا اللہ جن سے تو راضی ہے، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے تو ناراض ہے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے سب کے حال پر رحم فرما، سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جی تو سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، اہل تعلق، ساری امت مسلمہ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے درجات بلند فرما۔ ہمارے دوست بھائی عبداللہ صاحب فیصل آباد والے فوت ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی مناظر آسان فرما، ان کے بچوں کو، لواحقین کو، خاندان کو، سب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ سب پر خصوصی فضل فرما، سب پر مہربانی فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں روحانی جسمانی سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، سب پر خصوصی مہربانی فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو حل فرما، اس معاملے کو حل فرما۔ ایک دوست کسی مسئلے میں پریشان ہے، دعا کا کہا ہے، اب سارے دوست اللہ کی رضا کے لیے ان کے اس کام کی نیت کر لیں کہ یا اللہ جس کا جو کام ہے اللہ اس میں ان کی غریب مدد فرما، نصرت فرما، تائید فرما اور آسانی والا معاملہ فرما۔ اور ایک دعا سب کیا کریں کہ یا اللہ جو چیزیں ہمارے تو نے مقدر میں نہیں لکھی، ہماری اولادوں کے مقدر میں نہیں ہے، تو یا اللہ ان کے پیچھے محنت اڑا، اور جو ہمارا مقدر ہے اللہ وہ خیر و عافیت سے برکت سے
ہمارے قریب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.